ایک طرف اکانومی کی صورتحال ہے، IMF کا معاہدہ جو ہے دیٹ از ان پائپ لائنز، پھر ہم ٹیررزم کے واقعات دیکھتے ہیں، ایک نئی ویو دہشت گردی کی ہمیں نظر آتی ہے KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، پھر چینی باشندوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ صوبے کے اور وفاق کے درمیان معاملات اچھے چلیں گے، تو کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑی سی ہمیں دراڑیں نظر آتی ہیں، اور پھر اوپر سے یہ جو عدالتی ایک کرائسس اس وقت ان 6 ججز کے خط کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ آپ کی نظر میں حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ جی شکریہ سعدیہ۔ دیکھیے میرے نقطۂ نظر سے 3 بنیادی چیلنجز ہیں اس وقت گورنمنٹ کو۔ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی، دوسرا اکنامک، اور تیسرا ٹیررزم۔ اب یہ بہت انٹرلنکڈ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں جو فیکٹرز ہیں یہ بڑے انٹرلنکڈ ہیں، اور یہی سب سے بڑے چیلنجز بھی ہیں۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس لیے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اگر جو انویسٹرز ہے اس کا کانفیڈنس شیپ ہوگا، اگر پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرائسس تو اتنا ڈیپن فی الحال ہوتا نہیں نظر آ رہا مجھے، لیکن یہ جو نیا جوڈیشل کرائسس کھڑا ہوا ہے یہ کس حد تک آگے جاتا ہے، اس کے کانسیکوینسز تو بہت فار ریچنگ ہیں، اور یہ مسئلہ مجھے کوئی بہت جلدی حل ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا نہیں آتا۔ آج وفاقی کابینہ نے جیلانی صاحب کو بنا دیا، سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا ہے۔ جیلانی صاحب کی جنرلی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، جب وہ چیف جسٹس بھی تھے اور ایون ادروائز بھی ان کے بارے میں لوگ جنہوں نے جو وکلا ہیں یا جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان سے جو گفتگو ہوئی ہے تو وہ ایک اچھے قابل جو ہے جج تصور کیے جاتے ہیں، بہت ٹھہراؤ والے جج تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بہت پیچیدہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس انکوائری کے ٹرمز اینڈ ریفرنس کیا ہوں گے۔ ٹرمز اینڈ ریفرنسز سامنے آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مجھے نہیں پتا، یقینی طور پہ ہونا تو چاہیے کہ کیا تصدق جیلانی صاحب کی کنسرن لی گئی ہے اس سلسلے میں، اور اگر کنسرن لی گئی ہے اور وہ پوائنٹ ہوتے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس ڈیفائن ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس پر بہتر نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا۔ کیونکہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کا کانٹیکس بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اور اس کو یہ کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس ایڈریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا پولیٹیکل، اگر PTI کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر جیسے مولانا فضل الرحمان نے بھی عید کے بعد جو ہے 25 اپریل سے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ لانگ مارچ کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اس کی کیا شکل ہوگی؟ کیا کسی سٹیج پہ PTI اور JUI کے درمیان کوئی اس طرح کا اتحاد مارد وجود میں آ سکتا ہے تاکہ PTI بھی اس تحریک کا حصہ بن جائے، یا مولانا فضل الرحمان PTI کے ساتھ مل کے؟ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، میں اسی طرف آ رہی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے مظہر صاحب، تو ان کے پاس صلاحیت تو ہے وہ احتجاج کرنے کی، اور اپوزیشن کی ایک جو سیاست ہوتی ہے اس کی تو بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ کئی بار انہوں نے ہمیں دکھایا بھی ہے، لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آنے کا فن ان کو آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے۔ تو یہ عید کے بعد جس طریقے سے اب کل پشاور میں ریلی سے PTI آغاز کر رہی ہے، بٹ عید کے بعد اگر اس کو بڑھایا جاتا ہے، احتجاج اور دھرنا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، اگر اس کی شکل دی جاتی ہے تو یہ بھی کوئی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے، جلسوں سے تو اتنا زیادہ ایشو نہیں کریٹ ہوگا، لیکن اگر آپ فرض کریں جس طرح دھرنے یا روڈ بلاکس یا اس طرح کی چیزیں، PTI نے یہ تو ماضی میں جب PDM کی گورنمنٹ تھی ماضی کی، اور اس دوران جو عمران خان صاحب نے ایجیٹیشن کیا تھا، تو اس سے انہیں ایک ووٹر سپورٹ تو بہت زیادہ ملی تھی، لیکن ایجیٹیشنل ان کی جو کیپیسٹی تھی اس کی کمزوریاں بھی نظر آئی تھیں،
اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مئی بھی ایک طرح کا ایک اس طرح کا واقعہ تھا کہ جو نارمل پولیٹیکل ایجیٹیشن میں ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اب خود پی ٹی آئی کا بھی اس کے بارے میں دوسرا موقف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش تھی، لیکن باہر کیف جو واقعات ہوئے تھے وہ بہت ہی غیر معمولی تھے 9 مئی کے واقعات. لیکن اس سے پہلے اگر ان کی ایجیٹیشنل کیپیسٹی آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے انہوں نے کورٹ اریسٹ کی کال دی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. وہ بہت اچھا اس طریقے سے پاورفل امپیکٹ اس طرح نہیں ڈال سکے. الٹیمیٹلی انہیں اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑی پنجاب اور کے پی کی. تو ابھی ٹیسٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ سولو فلائٹ پہ جاتے ہیں تحریک میں یا وہ کوئی کلیکٹیو موومنٹ کی طرف جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور کس تک جاتے ہیں، تو یہ اور گورنمنٹ کا ریاکشن اس پہ کیا ہوگا. مظہر صاحب ایک چیز دیکھیں، اس وقت گورنمنٹ جو ہے اس جج کے منظر اس خط کے، یہ جو 6 ججز کا تھا، اس کے سامنے آنے کے بعد سے 2 موقف ہیں نا. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے دیکھیں ہمارے خلاف جتنے بھی فیصلے تھے ججز نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کسی کی ایما پر ہوئے تھے یا ان کو دباؤ میں لا کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف، سابق چیئرمین کے خلاف یہ فیصلے لیے گئے. لیکن حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے اس خط کی. ہمارے سامنے اتنے سارے چیلنجز ہیں، حکومت ابھی بنی ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور پھر یہ خط ایک ایسے ٹائم پہ آ جاتا ہے جس میں 4-5 سال پرانی چیزیں جو ہیں وہ ججز بتا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک ٹول کے طور پہ، مثال کے طور پہ عرفان صدیقی صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے لفظ اس کا استعمال کیا کہ یہ انہوں نے ایک اور کھلونا پکڑا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ، اب یہ اس کو کھیلتے رہیں گے جیسے انہوں نے سائفر سے کھیلا تھا. سو یہ 2 مختلف اوپینین تو ہے. 9 مئی کے کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے. ان ججز کے لیے کتنا ممکن ہوگا انہی کیسز کو سننا؟ ان لوگوں کے حق میں فیصلے آئیں گے تو ہم وہ سنیں گے جو حکومت کہہ رہی ہے، ان کے خلاف فیصلے آئیں گے تو ہم وہ سنیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. دیکھیے سعدیہ، ہمیشہ سے جو ہے ہماری، کیونکہ ان دا لاسٹ 15 ایئرز ہماری یہاں جوڈیشری بہت زیادہ پولرائزڈ ہو گئی ہے، اور 2007 کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑا ہے. اب اصل چیز یہ ہے کہ جو ان 6 ججز نے خط لکھا ہے تو یہ ان کا رینڈم وہ نہیں ہے، اسپونٹینیس نہیں ہے. اس لیے پی ایم ایل این کا بہت اسٹرانگ پوائنٹ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ججز جو ہے یہ ایشوز اٹھاتے رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی جو ہے اس طرف ایڈریس انہوں نے کیا، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوئی. عمر بندیال صاحب کو بھی اپروچ کیا، ادھر بھی سنوائی ان کی نہیں ہوئی. تو اس کو اس طریقے سے پی ایم ایل این کو، کیونکہ یہ براہ راست انہوں نے پی ایم ایل این کو مخاطب نہیں کیا ہے. میرا خیال ہے بہت زیادہ اگر پی ایم ایل این اس میں اپنے آپ کو انوالو کرے گی تو وہ اپنے ہی لیے پرابلم کریٹ کرے گی. بہتر یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ وہ 6 ججز جو ہیں وہ اس 1 مین انکوائری کمیشن کو کس طریقے سے ان کا ریاکشن ہوتا ہے. بیکاز انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا تو وہ تو لکھا تھا کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، میننگ کہ تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بلایا جائے اور پھر اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد گورنمنٹ نے کمیشن آف انکوائری کے تحت یہ منایا ہے، اس کو پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کیا ہے. لیکن یہ کہ ابھی دیکھنا یہ کہ وہ 6 ججز جو ہیں ان کا ریاکشن وہ کیا. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کیا بالکل. اچھا، اور جیلانی صاحب کا نام سننے کے بعد آیا کوئی رائے بدلتی ہے پی ٹی آئی کی؟ جی یہ دیکھنا ہے، کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ جیلانی صاحب کی جنرل ریپوٹیشن اچھی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں ایشوز دیکھیں، یہ ایشوز ہیں. اور ٹیررزم کا جس طرح آپ نے کہا، ٹیررزم ایسا ایشو ہے کہ اگر آپ کے یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، سوسائڈ بامبنگ کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، چائنیز انجینئرز خاص ٹارگٹ لگ رہے ہیں، چائنیز انجینئرز ٹارگٹ ہیں یا سیکورٹی فورسز ٹارگٹ ہیں، تو اس طرح کے واقعات اگر بڑھتے ہیں تو وہ انویسٹر کا کانفیڈنس شیکن ہو جاتا ہے اور آپ وہ اکنامک ایکٹیویٹی اس طرح نہیں کر سکتے. ابھی تک یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں بظاہر کنفائنڈ لگتے ہیں بلوچستان اور کے پی میں،
لیکن یہ پھیل بھی سکتے ہیں. ابھی جو محسن نقوی صاحب کی اور گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی، آپریشن تیز کرنے کی بات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہو سکے گی؟ کیونکہ ہم پچھلے کئی ادوار سے یہ چیز سن رہے ہیں. ابھی آپ سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت عرصے سے بتا رہا ہوں کہ یہ حالات ہیں ہمارے صوبے کے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر وہی لوگ جو ان لوگوں کو، ملیٹنٹس کو رہا کروانے میں شامل تھے، وہ لوگ کیسے آپریشن کریں گے؟ گنڈاپور صاحب کی وہ بات کر رہے تھے. دیکھیے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز بعض ایسے ایشوز کے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرتی، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابو پولیٹیکل لائنز ہوتی ہیں. یہ جو ایشو ہے اس کا تعلق ہے نیشنل ایکشن پلان کے، جو اے پی ایس کے بعد اڈاپٹ کیا گیا تھا. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوا. آپ دیکھیں کہ کراچی اس وقت لہو لہان ہے. ہر دوسرے روز کراچی میں کوئی نہ کوئی مارا جاتا ہے. اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں غیر معمولی طور پہ بڑھی ہوئی ہیں، اور کراچی ایسا فرٹائل لینڈ ہے جہاں کوئی بھی خدا نخواستہ بڑا واقعہ ہو کے چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہیں. اسی طرح جب یہ کے پی یا بلوچستان یا کے پی انکلوڈنگ فارمر فاٹا یا بلوچستان، یہ ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے بارے میں پالیسی ڈیسیجنز بھی ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو کرنا ہے، لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی. اگر ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی تو اس کا بلیم کسی ایک پارٹی کو. اور آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایشو ہے جس کو آپ سیاست سے بالا تر رکھیں.